جلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ فرمایا کہ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ 197 نمبر اس آیت مبارکہ کا ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ بعض یمنی لوگ بے سر و سامان حج کے لیے آ جاتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل سمجھتے تھے، یعنی توکل کرنے والے، اللہ کی پر بھروسہ کرنے والے اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس کے گھر کے حاجی ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ تو اب مکہ میں پہنچ کر وہ لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے جب بندہ مسافر ہو، سفر میں ہو، اسے کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب انہیں ضرورت پڑے تو ان کے پاس تو ہوتا نہیں تھا، لوگوں سے دست دراز، دست سوال بلند کرتے تھے۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اسی آیت مبارکہ کا اخروی جملہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں اس میں ہدایت فرمائی کہ توشہ لے کر حج کے لیے چلو، تاکہ تمہیں آخرت کا بہترین جو توشہ ہے یعنی تقویٰ وہ نصیب ہو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، عمرہ کی طرح حج ہمیشہ نہیں ہے۔ جس طرح عمرہ جس وقت مرضی آئے، جس وقت دل آئے آپ جائیں عمرہ کر لیں، عمرہ ہو جاتا ہے، فرمایا حج ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہی مقررہ مہینے ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہیں، جو تمہیں رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجۃ الحرام۔ فرمایا اب کبھی زمانہ جاہلیت کی طرح مہینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ کر لینا۔ جو کوئی ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے پر حج لازم کر لے تو اسے چاہیے کہ نہ تو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور نہ بیوی سے صحبت کی باتیں کرے، اور نہ ہی صحبت کے اسباب میں اسے مہیا کرے، نہ ان کا ذکر کرے اور نہ کسی کی چغلی کرے، نہ غیبت کرے، نہ بہتان تراشی کرے، یعنی کوئی بھی باطنی گناہ ہو یا ظاہری گناہ ہو اب اس نے نہیں کرنا، اور نہ کسی سے جھگڑا کرنا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ باتیں تو ویسے ہی ہمیشہ ہی بری ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، جھگڑا، فساد، دنگا، یہ سب چیزیں ویسے ہی
جو عام زندگی ہے اس میں بھی بری ہیں، مگر حج میں بہت بری ہیں، اور صرف گناہ سے بچنے پر ہی قناعت نہ کرنا، بلکہ یہاں جو تم آ گئے ہو، یہاں تم نے احرام باندھ لیا ہے، جو پابندیاں آپ پر لگ گئی ہیں، اب ان احرام کی پابندیوں میں آپ نے نیکیوں میں کثرت کرنی ہے، نیکیوں میں کثرت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس فرض پڑھ کے بیٹھ گئے، بس ٹھیک ہے جی فرض تھے نا سر پہ تو وہ اتار دیے بس، ہاں نہیں، اب تم نے احرام باندھ لیا تو اب تم ہر نیکی کے پیچھے پڑو، ہر نیکی کو کرو، جو آپ کی طاقت میں ہو اس نیکی کو کبھی چھوڑو نہیں، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی غرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب تم نے احرام اگر باندھ لیا تو اب تم محرم ہو گئے، اب تم پر ہر قسم کا گناہ تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن اب تم پر زیادہ پابندیاں ہو گئی، اور صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ احرام کی حالت میں درود و سلام کی کثرت کریں، احرام کی حالت میں زکوٰۃ ادا کریں، احرام کی حالت میں غریبوں کی مدد کریں، احرام کی حالت میں مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں، وہ جو نیکیاں آپ بھول چکے تھے ان کو بھی احرام کی حالت میں کریں، اس لیے کہ یہاں پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اب پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیونکہ جو نیکی بھی کرو وہ ہمارے علم سے باہر نہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو بھی نیکی کرو وہ ہمارے علم سے باہر نہیں، ہم ضرور اس کی جزا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لاتا ہے نا اس کو 10 کی مثل عطا کیا جاتا ہے، فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہا کہ اور جو برائی لے کر آتا ہے نا، نیکی پر تو 10 گنا زیادہ ثواب، اور رب کائنات کا کرم دیکھیں، فرمایا کہ جو برائی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کرنے والے کو بھی یہ نہیں کہ یہاں تو 10 کا ثواب ملا، نیکیوں پر ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملا، اب گناہ کرے گا تو 10 ہی کا اس کو گناہ ملے گا ایک گناہ پر، کہا نہیں، وہاں ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برائی لائے گا نا تو اس کی مثل ہی اس کو ملے گا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ نیکی کی نیت کی، ابھی کام کیا نہیں تو کہا جیسی نیت کی رب ذوالجلال نے اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب عطا فرما دیا۔ اب نیت کرتے ہی نیک کام کی، نیت کرتے ہی اسے ثواب جاری ہو گیا، اب جیسا وہ نیک کام کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک نیت کرنے کا ثواب کہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا اس نیک کام کے کرنے کا ثواب، اور پھر نیک کام کے لیے جتنا وہ چل کے جائے گا ہر قدم پر ثواب ملیں گے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم پر اس کے درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ ہے رتبہ مومن کا، مومن کی بڑی شان ہے، بڑا اس کا مقام ہے اگر یہ سمجھ جائے۔